الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أما بعد فقال الحكيم في القرآن المجيد والفرقان المتقن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا الصلوات حمد ہے اس پروردگار کی جس کریم خالق و مالک نے ہمیں اپنی مخلوق ہونے کا اعزاز نصیب فرمایا اور اس کریم کا پیغام آپ جیسے نورانی اور روحانی دل رکھنے والے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو اس انداز میں دوں گا کہ اللہ چاہتا ہے کہ جو میرا بندہ بننا چاہتا ہے وہ تقوی اختیار کرے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، میرے قرآن سے اپنے مزاج کو مزین فرمائے اور میرے نمائندگان کی سیرت کا باغور مطالعہ کرے اور اس کے ہر بحرف اپنے آپ کو ڈھالتا چلا جائے، پھر وہ زمین پہ چلے گا اور میں اللہ ملائکہ میں اس بندے پہ فخر اور مباحات کرتا ہوا نظر آؤں گا۔ یقیناً حضرت انسان عظیم ہے۔ آپ اس آیت کا ترجمہ سنیں گے دل خوش ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، فرمایا اگر بستیوں میں رہنے والے بسنے والے لوگ ایمان لے آتے ہیں، اللہ کو علم تھا اس نے جو اس کائنات کو بنایا، اگر وہ ایمان لے آتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے لا فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، پھر رب کریم فرماتا ہے آپ کا مالک اللہ زمین و آسمان کے خزانوں کے منہ ان پر کھول دیتا، ان کے پاس جو بھی ہوتا اس میں برکت ہوتی، اس میں نحوست نہ ہوتی، اس میں بے برکتی نہ ہوتی۔ آج ہم دیکھیں جس طرح بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہر کوئی بلکہ ہر چیز مرجھائی ہوئی نظر آتی ہے، اس میں کوئی حشاش بشاش والی کوئی صفت یا دیکھنے میں ہر دیکھنے والے کو نظر نہیں آتی۔ جہاں بھی کوئی ہے بس وہ اپنے مسائل میں اتنا گھرا ہوا ہے، اسے اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے حال و احوال کو بانٹ سکے یا اس کے ساتھ بیٹھ کر اس سے پوچھ سکے۔ تو یہ وہ زمانہ ہے لوگوں نے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب سے پوچھا مولا دجال کے واقعات کیا ہیں، امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے دجال آئے گا، مثلا اس کی علامات کیا ہیں،
یہ پوری دنیا، یہ فسق و فجور، یہ یہود و نصارہ، یہ دجال ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ دجال جب آئے گا تو کیا ہوگا، اور آپ کے اور میرے آقا نے جو فرمایا اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ جس دور میں آپ اور ہم رہ رہے ہیں کہیں یہی دور دجال کا دور تو نہیں ہے، اور ہمارے آقا ہمارے مولا ہیں فرجہ شریف کا ظہور ہونے کے قریب ہے، لیکن ہم مولا کے استقبال کی تیاری میں مصروف نظر۔ کہ آپ کو علم ہو کہ مولا آنے والے ہیں، ظہور فرمانے والے ہیں، تو ہمارے بیچ آئیں گے تو ہم استقبال کریں گے نا۔ تو استقبال تو وہی کر سکے گا نا جو مولا کے سامنے جانے کے قابل ہوگا۔ جو انسان مولا کا کہا مانے گا نا وہ مولا کے پاس جائے گا، سامنے جائے گا۔ جو ہر وقت مولا کی مخالفت کرتا ہو وہ مولا کے سامنے کیسے جائے گا؟ اسے یہ علم ہے نا کہ میرا جو آقا ہے یہ مولا ہے، جب میں اس کے سامنے جاؤں گا تو میں اپنے جیسوں کے سامنے تو انسانی شکل میں ہوں، لیکن انہیں علم تو نہیں ہے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ لیکن جب امام کے سامنے جاؤں گا، جو امام کی آنکھ ہے وہ امام کو دکھلا دے گی یہ دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن اصل میں ہے کیا بلا۔ امام کو تو وہ صفات جو وہ اپنے اندر سجائے ہوئے ہے، جس صفات کا حامل ہے وہ نظر آئیں گی۔ تو امام فرماتے ہیں اس دور کا خیال رکھنا۔ مولا نے فرمایا پس یاد رکھو دجال کے واقعات، ان کی علامات یہ ہیں، ان زمانوں میں، ان دنوں میں، ان لمحات میں اپنے آپ کو قرآن اور ہمارے فرمان کے بیچ کھڑا کر دینا اور ان دونوں کی آوازوں کو سننا، پھر قدم اٹھانا، ایسے نہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ مولا کون فرمایا سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا جب لوگ نماز کو فراموش کر دیں گے، نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، نماز کو لوگ کھیل اور کود کی طرح سمجھیں گے، یعنی کہ انہیں یہ پتہ نہیں ہوگا نماز دراصل مالک کبریا کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسے بلانے کا نام ہے، اور جو خدا چاہتا ہے وہی عقیدہ حضرت انسان اللہ کی بارگاہ میں ہر نماز میں دہراتا ہے کہ پروردگار میں تیرا بندہ ہوں۔ سورۃ الحمد میں جو کچھ موجود ہے آج بھی میرا عقیدہ بھی یہی ہے، میرا دین بھی یہی ہے، اور میرے راہبر بھی۔ انسان نماز تو یہ ہے جو انسان کو تجدید دین در دین کی طرف لے جاتی ہے، اور اس معاشرہ جو ایک ناسور ہے، جو نہایت ہی گندگی سے پر ہے، اس سے انسان کو نماز نکالتی ہے اور ایک روحانیت اور معنویت اس کے جسم میں ایسے بھر دیتی ہے، پھر حضرت انسان پورے معاشرے کے انسانوں سے الگ نظر آتا ہے۔ اس کا دیکھنا الگ، اس کا سننا الگ، اس کی فکر الگ، اس کی معرفت الگ، اس کے عقل کی بلندیاں الگ اور عقل کی وسعتیں الگ، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے، خوشی ہو غمی ہو، فقیر ہو امیر ہو غریب ہو، جس حال میں ہو وہ پورے معاشرے سے الگ تھلگ نظر آتا ہے۔ پھر پورا معاشرہ یک زباں ہو کے یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ حقیقی علی ولی کا شیعہ ہے، یہ حقیقی شریف ازیاء دار مظلوم کربلا ہے۔ میرے دوستو پھر دیکھنا، اپنی بیوی کو دیکھنا، اپنے بچوں کو دیکھنا، پھر پہلے والا زمانہ یاد کرنا۔ پہلے لوگ نماز کو اہمیت دیا کرتے تھے، لوگ اپنی گھروں میں مساجد کا کردار ادا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت ہو، سجدوں کی کثرت ہو، نماز تہجد ہو،
وہ بزرگ اور آج کے بزرگ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آج کے جوان اور اس زمانے کے جوان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آج کل کی نسل اگر بزرگ کہتے بھی رہیں تو سجدہ نہیں کرتی، لیکن جو پہلے نسلیں تھیں بزرگوں کو کہنا نہ پڑتا۔ بزرگ اتنے اللہ کے عاشق تھے، جب وقت ہوتا نا تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے دادا کو، اپنے بابا کو، اپنے نانا کو اور اپنی بزرگ ماں کو دیکھتے کہ سارے کام کاج اس نے چھوڑ دیے ہیں، اب کسی خاص ہستی سے ملاقات کا وقت ہوا جاتا ہے، پھر وہ مصلی پہ نظر آتے، بڑی دیر تک لمبے سجدے کرتے، بڑی دیر تک مصلی پہ نظر آتے، پھر دیکھتے سجدہ کرنے کے بعد وہی ماں، وہی بابا، وہی دادا، وہی نانا اور وہی ماسی اور خالہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہوئے نظر۔ ہمیں یقین ہے، آپ یقین مانے اس زمانے میں جب مہمان آتے تو اکثر جو بوڑھی اور بزرگ عورتیں ہوا کرتی تھی نا، جو دیگر کا ٹائم ہوتا شام سے پہلے، تو ہر ضعیفہ باوضو نظر آتی اور اپنے بالوں کو چھپاتی اور کعبہ کی طرح منہ کر کے اکثر قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ آپ اس کے عینی شاہد ہیں۔ فرمایا لوگ نماز کو فراموش کر دیں گے، وہ زمانہ جس میں اپنے آپ کو ضرور سنوارنے اور اپنے آپ کو مولا کا سپاہی بنانے کا زمانہ ہے۔ فرمایا آپ دیکھیں گے امانتوں کو لوگ ضائع کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہاں، لوگ انہیں امین سمجھے گا، انہیں ذمہ داری دی جائے گی، لیکن اسے علم نہیں ہے یہ ذمہ داری نبھانا ایسے ہے جیسے اللہ سے امین ہونے کی سرٹیفکیٹ لینا ہے۔ یہ جو ذمہ داری مجھے دی ہے، کسی نے بھی دی ہو، یہ ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھنا اور نبھانا ایسے ہے جیسے والی نجف سے شیعان حیدر کرار کا پروانہ لینا ہو۔ آج دیکھیں کیا حال ہو گیا ہے، امین کو نظر آتا ہے، اگر کسی کو بڑا بنا دیا جائے اور اپنی امانتوں کا اسے محافظ بنا دیا جائے تو کچھ دنوں کے بعد وہ قبضہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ جو امانتیں جا کر رکھتا ہے بلکہ وہ اسے ایسے کہتا ہے یہ آپ کی تھی، یہ تو آپ کی تھی ہی نہیں۔ تو میرے دوستو لمبی چوڑی باتیں ہیں، بس زیادہ کھول کر بیان نہیں کر سکتا، لیکن آپ سمجھیں آج کے دور میں جنہیں سربراہ بنا دیا جاتا ہے، جنہیں بڑا بنا دیا جاتا ہے، کیا وہ اپنی ذمہ داری کو ذبح کر رہا ہے یا اپنی ذمہ داری کو نبھا کر امین نظر آتا ہے؟ فرمایا یہ زمانہ بڑا مشکل ہوگا۔ کون سا زمانہ؟ کہنے والا عام نہیں ہے، عالیہ صلوات اللہ علیہ کا بابا امیر المومنین ہے۔ مولا فرماتے ہیں او میرے شیعو، یہ زمانہ بڑا مشکل ہے، جھوٹ بولنا جائز سمجھا جائے گا، لوگ سچ کو دبا دیں گے، جھوٹ اتنا مقام اور بلندی پر نظر آئے گا، لوگ سچ بولنا ذلت سمجھیں گے، جھوٹ بول کر وہ فخر محسوس کریں گے، یعنی کہ وہ جھوٹ کو جائز سمجھیں گے اور سچ کو ناجائز سمجھیں گے۔ اس زمانے میں اپنی تربیت کرنا۔ پھر مولا یہاں پہنچے، بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے، مولا فرمایا ایسا زمانہ ہوگا اپنے دائیں بائیں دیکھنا، ہر طرف ہر بندہ سود کھاتا ہوا نظر آئے گا۔ اور میں ایک دو باتیں کہتا ہوں، جیسے چاند آپ جاتے ہیں نا، کوئی کاروبار ہی ہو، یہ کیوں کہا، کھیتی باڑی کا کام کرتا ہو کوئی ہو، یاد رکھو بلا قصد و تجارت کرتا ہے، دکاندار ہے، اگر کوئی دکاندار، کوئی تاجر بغیر مسائل دینی پڑھے سیکھے کوئی کاروبار کرے گا تو وہ سود کھا رہا ہے، اسے علم نہیں ہے کہ کاروبار میرے ائمہ مجھے فرماتے کیا ہے۔
کہ کاروبار کیسے کرنا ہے اور کاروبار کیسے نہیں کرنا، چیز لینی کیسے ہے اور چیز دینی کیسے ہے۔ یہی ہے آپ کے ائمہ خدا علیہ السلام، آپ پڑھیں کہ مولا فرماتے ہیں جو بغیر لینا اور دینا سیکھے بغیر کوئی کام کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ ایسا کاروبار اس بندہ مومن کے لیے حرام ہے۔ اسے جب علم ہی نہ ہو تو پھر مثلا جیسے میں ایک بات کہہ کے انسان کو علم نہیں ہے، مثلا باغات لیتا ہے، کوئی غلہ لیتا ہے، کس وقت اسے لینا چاہیے کس وقت نہیں لینا چاہیے۔ میرے دوستوں، بندہ تو خدا کی دشمنی میں اتنی حدیں کراس کر چکا ہے، انسان کو علم بھی ہے پھر بھی وہ حرام کو ترجیح دیتا ہے، حلال کو ترجیح۔ جو بیچنے والا ہے کوئی چیز ہو اسے بھی علم ہونا چاہیے کہ میں نے کیسے بیچنی ہے اور کیسے نہیں بیچنی، ورنہ سود ہو جائے گا۔ فرمایا ایسا دور ہوگا رشوت عام نظر آئے گی۔ کیا ہے؟ انسان دیکھتے نہیں ہے جب کوئی گناہ ہو رہا ہو، مومنین آپ بڑے سنجیدہ لوگ ہیں سچے پکے علی والے ہیں، آپ آزادار ہیں، آپ ذرا سوچیں جب معاشرے میں برائی کو روکنے والے نہیں روکیں گے نا تو وہ برائی ان کے گھروں تک پہنچ جائے گی، وہی برائی معاشرے میں اپنی جڑیں اتنی مضبوط کر لے گی، پھر حضرت انسان اپنے گھر کے بچوں کو بھی بچا نہیں پائے گا۔ یہ وعدہ خدا ہے اور برحق وعدہ ہے۔ تو میرے دوستو آپ بتائیں، اتنی خیانت ہو رہی ہے اور ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے، رشوت عام ہو رہی ہے۔ اب تو رشوت لینے والے کو کہنا نہیں پڑتا، خود بخود لوگ رشوت اٹھا کے چلے آتے ہیں۔ انسانوں کا مزاج بن گیا ہے۔ میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا، آپ کے ائمہ خدا علیہ السلام آپ کو اجازت نہیں دیتے، آپ جس ملک میں رہیں چاہے وہ جتنے بڑے ظالم ہوں، آپ حکومت کو نقصان نہیں دے سکتے۔ آپ کو جتنا حکومت ستائے، مگر آپ علی والے شیعہ نے حیدر قرار، مظلوم کربلا کا ماتمی یاد رکھنا چاہیے، جس ملک میں رہتا ہے اس کے قانون کی پاسداری کرنا ہر علی والے پہ واجب ہے۔ جیسے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، طالب علم تھا میں، تقریباً خدا شاہد ہے 15-16 سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت یہ میٹر ہے نا بجلی کے، یہ آگے پیچھے ہوا کرتے تھے، بڑے میٹر ہوا کرتے تھے۔ میں علی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اس وقت ایک مولانا قبلہ غلام شبیر نجفی صاحب تھے۔ میں اپنے استاد کے پاس گیا کہ قبلہ ہمارا بل بہت زیادہ آتا ہے، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بابا اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے میٹر کو نہ آہستہ کر دیں گے تاکہ وہ زیادہ یونٹ کو نہیں آپ کے لیے بوجھ نہیں بنے گا۔ میں نے کہا کہ وہ قضا مجھے بڑا سخت الفاظ کہا، کیونکہ میں یہاں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ کیسا دین پڑھ رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ پوچھتے ہوئے آپ پڑھ چکے ہیں۔ میں نے کہا کہ بلا خدا شاہد ہے مجھے علم نہیں ہے، میں پوچھنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا خبردار، اگر تم نے حکومت کے دیے ہوئے میٹر سے تھوڑی جتنی بھی گڑبڑ کی تو آپ اس سے جو کپڑے استری کریں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ جو گھر میں بجلی استعمال کریں گے نا، بجلی استعمال کریں گے، بیٹا خیال رکھنا آپ مجرم ٹھہریں گے، علی ولی کو کیسے منہ دکھائیں گے۔ فرمایا آپ کا ہر چیز کو استعمال کرنا حرام ہو جائے گا، آپ یہ نہیں کر سکتے، کبھی نہ کرنا۔ تو میرے دوستو آج کل علماء کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو ایسی باتیں پوچھتے ہیں، خبردار ہیں جس ملک میں آپ رہتے ہیں تو آپ یاد رکھیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا مثلا آپ کا باری ہوتی ہے، مثلا یہ پانی آ رہا ہوتا ہے، جو حکومت آپ کو کوئی چیز دیتی ہے، میں تو کسی کہوں گا بھائی جو نالے کا پانی جو اس نے جتنا منہ رکھا ہے نا
آپ تھوڑا سا بھی اسے زیادہ کریں گے تو آپ کی فصل حرام ہو جائے گی. آپ اپنے بچوں کو حرام کھلائیں گے، پھر بتائیں جب آپ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے حرام کھلائیں گے تو آپ کے بچے نماز کو کتنی اہمیت دیں گے؟ پھر وہ رشوت کو حلال نہ سمجھے تو اور کیا سمجھے؟ پھر وہ دینی مسائل کے قریب کیوں آئے؟ جب اس نے دیکھا کہ بابا ہے میرا وہ حرام سے کماتا ہے، وہ تو اسے حلال سمجھے گا نا. بیٹا تو سمجھتا ہی نہیں ہے. تو میرے دوستو خیال رکھنا، آپ ہیں امام علی المرتضیٰ کے ماننے والے ہیں تو فرمایا اگر تم مزدوری کرنا چاہتے ہو جو آپ کو اجرت دے رہا ہے تو آپ پہلے اسے کہیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. اگر وہ کہے کہ یہ وقت آپ کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک آپ میرے مزدور ہیں، اجیر ہیں، تو آپ اس وقت میں اگر مزدوری دینے والا منع کر دے تو اللہ کا سجدہ نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے آپ ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ پہلے طے کریں کہ میں نماز کے وقت نماز پڑھوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا. اگر وہ اجازت نہ دے تو اس لمحے میں آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. تو اتنی سختی ہے بھائی، حلال اور حرام کے بیچ میں آپ کھڑے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. تو بس میری بات کو یاد رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنی آخرت میں گڑبڑ کر جائیں اور پھر مولا کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. مولا نے فرمایا آپ دیکھیں گے کیا بربادی کو، کمزوری، ظلم کو قابل فخر سمجھا جائے گا. فرمایا زمانہ آئے گا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اگر حضرت انسان ان چیزوں کو پڑھتا، مولا نے فرمایا یاد رکھنا بہتان لگانا عام ہو جائے گا. لوگ قرآن کو اتنا پامال کریں گے ہیں، ایک دوسرے پہ بہتان لگائیں گے تاکہ اسے بلیک میل کریں، ہم اپنی مرضی کی باتیں کریں. تو خیال کرنا یہ ایسا دور ہے، ہر انسان کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے اپنے دامن کو خود بچانے کی کوشش کرے. پھر فرمایا اتنا بدبخت زمانہ ہوگا، اس کی نشانی یہ ہے کہ عورتوں سے مرد مشورہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، بغیر عورتوں کے کوئی کام. ہاں بھائی، ہاں جمعہ کا خطبہ ہے، کوئی ہے ایسا جو اپنی آج اتنی طاقت رکھتا ہو، گھر اس کے کنٹرول میں ہو، بیوی اس کے کنٹرول میں ہو، بیٹے اس کے کنٹرول میں ہوں، بچیاں اس کے کنٹرول میں ہوں، تو برا نہ منانا کیسے کنٹرول میں ہوتی؟ یقیناً کنٹرول میں رہتی اگر اس کا سربراہ حلال سے محبت کرتا. وہ جو مرد ہے، مرد تب بنتا جب اسے قرآن کا حیا ہوتا، رسول اللہ کے حرام اور حلال کا شرم ہوتا ہے. جب اس نے، آپ بتائیں، جو قرآن کو پامال کر دے، رون دے، خدا اسے برباد نہیں کرے گا. خدا اسے معاشرے میں، اپنے گھر میں عزت دے گا یا ذلیل کرے گا؟ میرے دوستو، جب آپ اپنے رب کو اہمیت نہ دیں تو رب آپ کو اہمیت دے گا. پھر یاد رکھنا جتنا تم حلال سے محبت کرو گے، حرام سے دوری اختیار کرو گے، اللہ اتنا زیادہ تم پر کرم کرتا ہوا نظر آئے گا. بس اس آیت کو عنوان بنا کے آخر میں پھر یاد رکھنا، اللہ پہ ناراض نہ ہویا کریں. قرآن پڑھیں، اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبہ. او میرا بندہ مجھ پہ ناراض کیوں ہوتا ہے؟ میرا قرآن پڑھ. یہ جو مصیبتیں تجھ پہ نازل ہوتی ہیں فبما کسبت ایدیکم، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ جو تو نے خود فصل بوئی آج وہی تو کاٹ رہا ہے، یہ تو تیرے کیے کی سزا ہے. فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن الکثیر. اللہ فرماتا ہے میں تو اتنا کریم ہوں، تو ہزاروں گناہ کرتا ہے، ہزاروں مصیبتوں کا تو مستحق ہوتا ہے، میں تو پھر بھی درگزر کرتا ہوں. جب تو حدوں کو کراس کر جاتا ہے تو پھر تو میرے غضب کا شکار بھی ہو جاتا. یہ جو بیماریاں ہیں
یہ جو ناچاکیاں ہیں، آج کل کے جو حالات ہیں، یہ ہمارے معاشرے اتنے آلودہ ہیں، ہمارے کردار کی وجہ سے ہیں، ہمارے کسی اور علاقے کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارے اپنے کردار، ہماری اپنی فکر، ہماری اپنی سوچ اتنی میلی ہو چکی ہے، اتنی دھندلا چکی ہے۔ آج جو کل ہم نے یا 10 سال پہلے جو ہم نے فصلیں کاشت کی، پتہ نہیں کب تک انہی فصلوں کو ہم کاٹتے رہیں گے۔ کریم اللہ محمد وآل محمد علیہم السلام کے صدقے اور طفیل ہمیں صحیح فصل بونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگیاں قرآن کے مطابق، محمد وآل محمد علیہ السلام کے فرمان کے مطابق گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔